اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اسلامک سیریز اور قصص الانبیاء کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا ایک ایسا بدبخت بادشاہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سارے بدبخت بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی دولت اور بادشاہت کے نشے نے مغرور بنا دیا اور وہ خود کو خدا کہلوانے لگے اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کائنات کا حقیقی مالک ہے اور جو وحدہ لا شریک ہے، اس نے ان جھوٹے خدائی کے دعوے داروں کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ ان کو ایسی عبرتناک موت دی کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور ان جھوٹے خداؤں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پیارے دوستو، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبختوں میں سے ایک کا نام نمرود بھی تھا۔ پیارے دوستو، نمرود شہر بابل کا حاکم تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کا نام نمرود بن کنان بن قوس بن سام بن نوح تھا۔ دنیا میں صرف 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے، جن میں سے 2 بادشاہ ایسے تھے جو مسلمان تھے، جن میں سے ایک کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام تھا اور دوسرے کا نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تھا، اور 2 کافر حکمران ایسے بھی تھے جنہوں نے پوری روئے زمین پر حکمرانی کی۔ ان میں سے ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ نمرود نے پوری دنیا پر 400 سال حکومت کی۔ یہ بڑا جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس کے دور کے اندر بت پرستی عام تھی۔ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس نمرودی دور کے اندر شرک اس طرح پھیلا ہوا تھا کہ تمام نمرودوں نے اپنے خداؤں کے طور پر بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے، اور ادھر نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ یہ خود کو خدا کہلواتا اور لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیتا۔ اس بدبخت قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ کفر و شرک اور بت پرستی کے اس دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور بتوں کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقی خدا مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرودی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن نمرودی قوم ایسی بدبخت قوم تھی کہ اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور اسی طرح بتوں کی پوجا کرتی رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس مقام پر گئے جہاں پر ان کے تمام بت پڑے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو چپکے سے توڑ دیا اور اس کا الزام ان کے بڑے بت پر لگا دیا۔ نمرودی جب اپنی عبادت خانے میں واپس آئے تو انہوں نے اپنے تمام خداؤں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو نمرودی چونک کے، اور وہ جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ واحد شخص ہیں جو بتوں کے خلاف بات کرتے ہیں اور بتوں کی بجائے خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا وہ سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ تمام نمرودی نمرود کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے کہا۔ چنانچہ تمام نمرودیوں کی یہ بات سن کر نمرود نے یہ حکم جاری کیا کہ ایک مقام پر آگ جلائی جائے اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ لہٰذا نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ کئی دنوں تک بہت ساری لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان میں آگ جلائی گئی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن تک آگ میں رہا اس وقت تک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں میں تھا اور اس جیسا سکون مجھے پہلے کبھی حاصل نہ ہوا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرودوں کو ایک بار پھر حق کی دعوت دینے لگے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بارہا سمجھایا اور کفر کو چھوڑنے کا کہا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا حکم دیا، لیکن نمرود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا مکمل طور پر انکار کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اور اس پر نمرود تکبر سے مسکرایا اور کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک قیدی کو نمرود نے آزاد کر دیا اور دوسرے قیدی کو پھانسی لگا دیا، اور اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ دیکھو، ایک کو میں نے زندگی دے دی اور ایک کو میں نے موت دے دی۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنی باطل دلیلیں پیش کرنے لگا اور یہ دعویٰ کرنے لگا کہ حقیقی خدا میں ہوں، بتا تیرا خدا کون ہے؟ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بدبخت نمرود کی عقل کے مطابق کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا، اور اس طرح نمرود پوری قوم کے آگے ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کئی بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر ڈٹا رہا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بار بار دعوت حق دینے سے نمرود تنگ آ گیا، اور بالآخر تنگ آ کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول کے اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ چنانچہ جیسے ہی نمرود بدبخت نے یہ بکواس کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ پیغام سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے۔ چنانچہ نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی، اور اس دوران نمرود نے تمام مشرق و مغرب کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس طرح نمرود نے جب جنگ کی مکمل تیاری کر لی اور اپنی تمام فوج کو اکٹھا کر لیا تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للکار کر کہا کہ ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، تم اپنے رب کی فوج کو بلاؤ۔ چنانچہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ مچھروں کے اندر سورج بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مچھروں کی فوج کو نمرودی فوج کے اوپر مسلط کر دیا، تو یہ مچھر دیکھتے ہی دیکھتے نمرودی فوج کا گوشت تک کھا گئے اور ان کا خون بھی پی گئے۔ تمام نمرودی فوج کی ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئی۔ چنانچہ اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ اس دوران ایک لنگڑا مچھر نمرود کے محل میں داخل ہو گیا تو نمرود نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس مخلوق نے تمام فوج کو ہلاک کر دیا ہے۔ چنانچہ اسی گفتگو کے دوران وہ لنگڑا مچھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اس سے نمرود کو اتنی تکلیف ہوتی کہ نمرود اپنے سر کو دیوار پر مارتا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ میں کئی دنوں تک رہا۔ نمرود نے اپنے محل میں یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی محل میں داخل ہو وہ نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ جوتے مارنے کے بعد نمرود کو تھوڑی دیر کے لیے آرام محسوس ہوتا، لیکن کچھ دیر کے بعد ویسے ہی تکلیف محسوس ہونا شروع ہو جاتی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حقیر اور لنگڑے مچھر سے نمرود کو سزا دی۔ یہ تکلیف کی وجہ سے اپنے سر کو سلاحوں کے ساتھ پیٹتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو عبرتناک موت دی، اور وہ نمرود جو خدائی کا دعوے دار تھا وہ نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارتے مارتے ہلاک ہو گیا۔ اس قدر دردناک موت دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نمرود کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پیارے دوستو، جب بھی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو للکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حقیر مخلوق کے ذریعے اس کو عبرت کا نشان بناتا ہے اور اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ معزز ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔